دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو کن کب ہوتا ہے اور فیکن کب اللہ فرماتا ہے۔ جب تم زندگی میں گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور بغیر کسی خوف کے اس گھوڑے پر چپ چاپ سوار ہو جاؤ تو تم نے اللہ کو بتا دیا نا، تو بس وہ تمہیں اس مقام تک ضرور پہنچا دے گا اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس راستے کو میرے لیے کھول دے۔ تو بس پریشان نہ ہوا کرے، اللہ سے دعا مانگا کرے۔ بلکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، ہم پر بند دروازے آخر کیوں نہیں کھلتے۔ لوگ مایوس ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے صبر کا پھل کب دیتا ہے، وہ طویل انتظار کے بعد بھی آزمائش ختم کیوں نہیں کرتا، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو یاد رکھو کہ زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارنے کے بعد وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو وہ اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ حالات کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی اور نا امیدی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک عادت جو تمہیں بہت سا اندرونی حوصلہ بخشے گی اور وہ ہے مشکل سے مشکل وقت میں اللہ سے نیک گمان کرے، امتحانوں سے گزرنا، ٹوٹنا بکھرنا اور اس کے باوجود بھی ہر مرتبہ اللہ سے رجوع کرنا، اس ایمان کے ساتھ کہ جس رب نے مجھے اس امتحان کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کا حوصلہ اور ہمت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں بھی صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو، بے شک صبر اور اللہ سے رجوع وہ بہترین راستہ ہے جو تمہاری ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے طویل صبر کے بعد بھی تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے تو سنو، اللہ خود تم سے مخاطب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور تمہارے رب کا معاملہ ہرگز تمہارے ساتھ ایسا نہیں جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا اور ایک ذرا سی بات پر پانی ہی پھیر دے۔ وہ بڑا فیاض اور کریم ہے، جو بندہ بھی اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا، اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بن کر آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سا راستہ ہے جو تمہاری طویل آزمائش کو مختصر کر دیتا ہے اور جس پر چلنے کے نتائج عارضی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہوتے ہیں؟ تو سنو، مشکلات چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو اور آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد مل کر رہتی ہے کہ جب تم مستقبل کے تمام خدشات کی فکر سے آزاد ہو کر اپنا معاملہ اس عظیم رب کے آگے رکھ کر مطمئن ہو جاتے ہو کہ جس کے پاس ہر پرانے زخم کا مرہم اور ہر نئے سفر کی بہترین منزل کا وہ راستہ موجود ہے جو تمہیں دنیا کی نظر میں باکمال اور اللہ کی نظر میں سرخرو کر دیتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں
پرانے زخموں سے چور وہ لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کے یقین کے سہارے پر ہر طوفان سے ٹکرا گئے مگر ہار نہ مانی، اور ان کا بھروسہ اللہ ہی سے جڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اور یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور بڑے رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم خوش باش انسان کی ہنسی چھین سکتے ہیں۔ ٹوٹے دل اور ٹوٹے رشتے تمہارے ہر اگلے لمحے کو اداس کر دیتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں۔ مستقبل کا خوف تمہیں مشکل آنے سے پہلے ہی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور حادثے سے پہلے ہی حادثات کے اثرات تمہیں آ گھیرتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے، تمہارے رب نے کہا ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کر لے، یعنی خود کو بچانے کی کوشش کرے اور اپنے حال پر دھیان دے، تو وہ یقیناً کامیابی پائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، تو جو کوئی تقوی اختیار کر لے گا اور اصلاح کر لے گا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ تم خود کو اس مہربان رب کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا، اور وہی ہے جو اپنی غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو ہر آزمائش میں سرخرو کر کے تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل رکھتے ہو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آسودہ لوٹتے ہیں۔ جانتے ہو زندگی میں حزن و ملال کے بادل کب چھٹتے ہیں اور